بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر آج دوسری مرتبہ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مجھے یہ دوسری مرتبہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی کہ ابھی میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک بحث پڑھ رہا تھا۔ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں ہمارے حامد میر صاحب اور ان کے ارد گرد اور بہت سارے لوگ جن کے تانے بانے پتہ نہیں کہاں جڑتے ہیں جا کر۔ نیریٹو ہے پاکستان فوج کے خلاف، عمران خان کے خلاف تو ہے ہی، پاکستان کی فوج کے خلاف۔ اور اب اس نیریٹو کے تانے بانے وہ لے گئے ہیں ایوب خان کی طرف، ماضی میں لے گئے ہیں۔ اس کا آغاز وہ اس مسخرے جس کا نام کیپٹن صفدر ہے، وہ جو نعرے لگائے اس نے جا کے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بےہودہ حرکتیں کیں، ڈانس کیا، نعرے لگائے۔ وہ نعرے یہی تھے: محترمہ فاطمہ زندہ باد، ایوبی آمریت مرد آباد۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی جنگ عمران خان کے ساتھ ہے، آپ کی سیاسی جنگ عمران خان کے ساتھ ہے۔ چلے آپ کو فوج سے بھی گلا ہے، فوج نے آپ کو گود لیے رکھا بڑا عرصے تک، اس کے بعد آپ کو اتار پھینکا، یہ آپ خود اتر گئے، میں یہ نہیں کہوں گا۔ لیکن آپ ایوب خان کی طرف کیوں گئے ہیں؟ ایوب خان کی طرف صرف یہ لوگ نہیں گئے، ایک پورا نیریٹو حسین حقانی سے لے۔ میں نے امریکہ کے کچھ میرے ایک دوست ہیں، وہ امریکہ میں ہیں، میرے بچپن کے دوست ہیں، میری اب ان کے ساتھ دوستی ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے مخالف ہیں۔ یہ لوگ جو باہر جا کر بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، جو ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو فوج نے توڑا، ایوب خان نے توڑا، یہ یہاں تک بھی بات برداشت کی جا سکتی تھی، ایوب خان نے توڑا۔ میں اس نیریٹو کا جواب دینا چاہتا ہوں اور محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، میں آج اس وقت رات کے 11 بجے یہ میں ویڈیو تیار کر رہا ہوں، پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کراؤڈ سیاستدانوں کا جمع ہوا ہے عمران خان کے خلاف، یہی کراؤڈ محترمہ فاطمہ ارد گرد ایوب خان کے خلاف جمع ہوا تھا، یہی کراؤڈ تھا، ایگزیکٹلی یہی لوگ تھے۔ ان کی شکلیں بھی مجھے یاد ہیں۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، میں جب اپنے ماضی کی طرف جاتا ہوں، میں اس وقت ایڈیٹر تھا کوہستان کا، پاکستان کا دوسرا بڑا اخبار تھا، میں اس کا ایڈیٹر تھا، اور میں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی محترمہ فاطمہ جناح کی سپورٹ میں۔ ہم نے فری ایڈورٹائزنگ کی تھی اپنے اخبار میں، ہمارے خلاف بعد میں ایکشن بھی لیا گیا۔ ایوب خان نے کوہستان کے خلاف ایکشن بھی لیا، کوہستان کو خرید لیا، یوں کہہ لیجیے۔ مجھے اس بات کا بڑا غصہ تھا، لیکن ہائنڈ سائٹ میں جب میں آج دیکھتا ہوں تو محترمہ فاطمہ جناح کو لانے والے لوگ در حقیقت پاکستان کے غدار تھے۔ کون لوگ لائے تھے محترمہ فاطمہ جناح کو سیاست میں؟ شیخ مجیب الرحمان، اس نے بادشاہنی کو تیار کیا۔ بادشاہنی گئے محترمہ فاطمہ جناح پہلے انکار کر چکی تھی، 3 مرتبہ انکار کیا تھا کہ وہ سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ حامد میر صاحب اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، شاید دودھ پی رہے ہوں اپنی ماں کا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو چونکہ گالی دی ہے، جس قسم کی باتیں انہوں نے اب ٹویٹ پہ ہے کہ جی ایک طرح تنزن بات کہی ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں کا نام انہوں نے لیا ہے، میں اب ان کا نام نہیں، ولی خان ہیں، کوئی اور بھی، سارے شیخ مجیب الرحمان، وہ سب موبے وطن بن گئے اس کی نظروں میں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے حامد میر، تم سے یہ امید نہیں تھی، تم ایک اچھے جرنلسٹ تھے، پتہ نہیں تمہیں کس قیمت پر تیار کیا گیا ہے اس قسم کی باتیں کرنے کے لیے، یہ نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے، تم لیڈ کر رہے ہو اس نیریٹو کو اور لوگ بھی بلڈ کر رہے ہیں، سیاستدان بھی۔ نواز شریف اس نیریٹو کے پرچم بردار بن گئے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا، اس کی تباہی بربادی کی راز یہ ہے کہ یہاں ایک فوج ہے،
اگر فوج نہ ہو پاکستان میں تو پاکستان بڑی ترقی کرے، یہاں بہت دودھ کی نہریں بہے، یہاں بہت عمدہ حکمرانی ہو، فوج کو ختم کر دے تو پاکستان بن جائے گا، فوج چلی جائے تو ہم یہاں سنبھال لیں گے اور ہم وہ سب کچھ کر دکھائیں گے جو امریکہ چاہتا ہے، جو نیو دہلی چاہتا ہے۔ آج میرے اسی دوست جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہاں پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین بھی رہے، چیئرمین تو نہیں، ممبر تھا غالباً، 22 سے اوپر ریٹائر ہونے کے بعد وہ وہاں، میں نام نہیں لوں گا اس کے، بہرحال آج ہی مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اس کا خط، اس نے مجھے گالی دی کہ آپ لوگ پنجابیوں نے، پاکستان کی فوج نے پاکستان کو توڑا، ایوب خان نے پاکستان کو توڑا، اس نے چارج لگایا ہے۔ میں اس کی باتوں کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، لیکن ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے، اور نیریٹو یہ ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ جو ایک سیاستدانوں کا ٹولہ ہم پر نافذ کیا گیا 1988 کے بعد، یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے پیدا کیے گئے۔ میں تو محترم بے نظیر بھٹو کو بہت پسند کرتا ہوں، شی واز اے گڈ وومن، وہ ایک محب وطن خاتون تھی، لیکن انہیں حالات نے غلط راہوں پر ڈال دیا تھا۔ اگر آپ وے آف دی ورلڈ پڑھیں، بلاول بھٹو پڑھ لیں تو وے آف دی ورلڈ میں کس طرح بتایا کہ محترم بے نظیر بھٹو جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ نمبرز دینے کے لیے بلاول بھٹو کو دبئی گئی تھی ایک دن کے لیے، وہ وے آف دی ورلڈ میں سب کچھ اس کا پورا اکاؤنٹ موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کمانڈر ان چیف، ہمارے آرمی چیف، میں یہ کہوں گا قمر باجوہ نے ایک بہت دلیرانہ، بہت مدبرانہ فیصلہ کیا ہے کہ بلاول بھٹو کو سمجھانے کی کوشش کیا کہ پیپلز پارٹی ایک محب وطن جماعت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کرپشن کے چارجز ہم لگائیں گے، کرپشن کی ہے انہوں نے، لیکن بھٹو کرپٹ بھی نہیں تھا، بھٹو اقتدار کا طلبگار تھا، اقتدار اسے مل گیا، لیکن وہ غدار نہیں تھا۔ بھٹو نے اس پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش کا پورا نقشہ اپنی کتاب متھ آف انڈیپینڈنس نے فال آف ایسٹ پاکستان سے بہت پہلے کھینچ دیا تھا، وہی کچھ ہوا جو بھٹو نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ہوگا، متھ آف انڈیپینڈنس میں پریڈکٹ کر دیا تھا۔ ایوب خان کو کمزور ڈی سٹیبلائز کرنے کی سازش 1965 کے آغاز میں، 1964 میں تیار کر دی گئی تھی۔ مجیب الرحمان واز گیون دا ٹاسک، دلی کا جو کانٹیکٹ مین تھا وہ شیخ مجیب الرحمان تھا، نوجوان لیڈر تھا اس وقت، نوجوان کہہ لیجیے، ہی واز اے ینگ مین اینی وے، نوجوان تو 56 میں تھا جب وہ بھرتی ہوا تھا راہ میں، اس وقت راہ تھی یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن انڈین انٹیلیجنس تھی۔ تو یہ جو عمران خان کے خلاف لوگ جمع ہوئے ہیں وہی لوگ ہیں جو محترمہ فاطمہ جناح کی سپورٹ میں ایوب خان کے خلاف متحد ہوئے تھے۔ مقصد ایک ہی ہے، ایوب خان کی حکومت کو گرانا، اسے ڈی سٹیبلائز کرنا۔ ایوب خان کی حکومت کو گرا تو نہ سکے لیکن ڈی سٹیبلائز کر گئے، اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا۔ دیکھیے فوج کے اندر انہوں نے دراڑ ڈالی، جنرل یحییٰ کو انہوں نے، یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی کی کہانی ہے۔ میں ایئر مارشل اصغر خان کا بڑا بتا رہا ہوں ہمیشہ ساری زندگی، آئی لو دیٹ مین، آئی اسٹل لو ہیم، لیکن جس طرح وہ آئے سیاست میں مجھے کچھ آئی اسمیل سم تھنگ فشی۔ انہوں نے آتے ہی ایوب خان کے خلاف طبل جنگ بجا دیا۔ پہلی پریس کانفرنس مجھے یاد ہے، میں اس میں موجود تھا، میں اس وقت سیاسی پرچہ نہیں نکالا تھا، میں مشرق سے استعفیٰ دے کے جا چکا تھا، ایک انٹرٹینمنٹ ویکلی نکال رہا تھا، لیکن میں اس میں گیا تھا، اس میں انہوں نے ڈکلیئرڈ وار آن ایوب خان، اور وہ جمہوریت کے چیمپئن بن کر اٹھے تھے۔ اب پتہ نہیں جمہوریت کے چیمپئن وہ تھے یا نہیں تھے، میں نہیں جانتا،
لیکن اگر وہ سیاست میں نہ آتے تو بھٹو کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ یوکا کو کا کچھ بگاڑ سکتے. بھٹو اس وقت قید میں تھے. بھٹو کو چھڑانے، شیخ مجیب الرحمان کو چھڑانے، ان کو قید سے رہائی دلانے کے لیے ایئر مارشل اصغر خان سیاست میں کودے تھے. میں اب اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ پیچھے پس پردہ کیا کچھ ہوتا ہے، کون کس سے ملتا ہے، کس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں، اس کا بعض اوقات علم ہی اس وقت ہوتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی. میں جنرل قمر باجوہ صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ کہیں بہت زیادہ دیر نہ ہو جائے. ہمیں ان لوگوں سے نپٹنا ہے، ہمیں انہیں موقع نہیں دینا. ان کے ساتھ آپ سمجھوتے نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر پیپلز پارٹی راہ راست پر آتی ہے تو پیپلز پارٹی کے ریکارڈ کو کہ پیپلز پارٹی نے ایٹم بم بنایا، پیپلز پارٹی کا کریڈٹ جاتا ہے. نواز شریف نے، میں ایڈیٹر تھا الاخبار کا، میں نے 6 میٹنگیں اٹینڈ کی ہیں. اس کا پورا زور اس بات تھا کہ لوگوں کو تیار کیا جائے کہ اگر ہم نے دھماکے کیے تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، ہماری تباہی و بربادی ہو جائے گی. مجید نظامی صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں. مجید نظامی صاحب میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر آپ نے دھماکہ نہ کیا تو آپ کا دھماکہ ہو جائے گا. یہ مجھے الفاظ یاد ہیں. میاں صاحب اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. یہ لوگ غدار ہیں، ان کو خرید لیا گیا ہے، یہ اپنی دولت بچانے کے لیے بک گئے ہیں. ان سے آپ کوئی بھروسہ. یہ حامد میر کیا چیز ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے نواز شریف اور ان کے بھائی کو، میں نے یہ ایک پوری سٹوری پہلے چھاپ چکا ہوں. میں نے سنا ہے کہ ان کے منہ سے یہ بات کہ جرنیل کیا چیز ہوتی ہیں، تو 1-2 کروڑ کی مار ہوتے ہیں. جرنیل 2 کروڑ کی مار نہیں ہوتے. اگر ہوتے تو تم اب بھی وزیر اعظم ہوتے. تم نے جنرلوں سے پنگا لیے. جنرل کرامت بھی 1-2 کروڑ کی مار نہیں تھا. جنرل آصف نواز بھی 1-2 کروڑ کی مار نہیں تھا. جنرل عبدالوحید خان بھی 1-2 کروڑ کی مار نہیں تھا. اسلم بیگ بھی 2 کروڑ کی مار نہیں تھا. کوئی جنرل اس ملک کو نہیں بیچ سکتا. تمہارے پرچم تلے 2 جنرل میں دیکھتا ہوں اور میرا دل روتا ہے. ان سے ایک میرے اچھے دوست بھی ہیں، قیوم، اور دوسرے کو تو میں جانتا نہیں ہوں، عبدالقادر بلوچ. ان کو دیکھ کے میرا دل روتا. لیکن جرنیل 1-2 کروڑ کی مار نہیں ہوتے. 1-2 کروڑ میں صحافی بکتے ہیں جو تم نے خرید لیے ہیں.